بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برات 15 شعبان المعظم، نصف شعبان المعظم بھی جسے کہتے ہیں، بالکل قریب ہے، اور اسے عمومی طور پر ایسا ہے کہ شب برات کے نام سے ہمارے اس معاشرے میں یاد کیا جاتا ہے۔ شب کا معنی رات ہے اور برات کا معنی چھٹکارا، نجات حاصل کرنے کا ہے، یعنی چھٹکارا پانے والی رات ہماری زندگیوں میں اب داخل ہی ہوا چاہتی ہے۔ اس رات کی قدر کرنی چاہیے، ان لمحوں کی قدر کرنی چاہیے، ہر اس لمحے کی قدر کرنی چاہیے جس میں ہم رب کو راضی کر سکیں، اور بالخصوص انعام یافتہ لمحوں کی زیادہ قدر کرنی چاہیے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ اسے چھٹکارا پانے والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات مسلمانوں کے لیے بخشش اور نجات کی رات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ شب برات کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس شب میں اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بے شمار کیوں کہا؟ کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا نہیں، اس کے بالوں کی تعداد کا ذکر آیا۔ یہ پوری روایت کیا ہے؟ ہم ان دوستوں کے لیے بھی یہ اسے صحاح ستہ مستند ترین کتابوں سے پیش کر رہے ہیں جو اکثر بھول پن میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ نہیں، اس رات کی عبادت یا اس رات کی فضائل یا نوافل کا ذکر کہیں موجود نہیں، یا اہمیت کا ذکر کہیں موجود نہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 156۔ ابن ماجہ شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ صحاح ستہ میں ابن ماجہ کا بھی شمار ہوتا ہے، صفحہ نمبر 100 کے اوپر یہ باقاعدہ طور پر روایتیں موجود ہیں۔ روایت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے عنوان پڑھنے کی کوشش کروں گا جس کا ترجمہ ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، امت کی ماں، مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں اور کیفیت دعا میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ مبارکہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ، آج کی رات شب برات یعنی آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، قبیلہ بنو کلب وہ مدینہ کا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکری پال قسم کا قبیلہ تھا، جو سب سے زیادہ مویشی بکریاں پالا کرتا تھا۔ فرمایا اس کی بکریوں نہیں، اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرماتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں بہت بالوں کی تعداد کون گن سکتا ہے۔ لہذا بے حساب مانا کہ اللہ رب العالمین اس رات میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرماتا ہے۔ لہذا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مومنوں کی ماں کو یہ بات بتائی۔ یہ بات اتنی اہم تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے پھر امت کو اسی طریقے سے یہ پوری کی پوری بات بتائی۔ چنانچہ اس رات کی اہمیت اس بات اور اس حدیث میں واضح سامنے ہمارے آتی ہے۔ اسی طریقے سے باب العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب تمہاری زندگی میں آ جائے، جب شعبان کی 15ویں شب تمہاری زندگی میں آ جائے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ کیوں کہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی جب یہ رات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ
کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں، یہ اعلان طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ویسے تو ہر رات کے اختتام پر تہجد کا جو لمحہ آتا ہے مختصر سا آخری حصے میں، وہاں پر ایسا ہے، یہ دعوت، یہ پکار اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، گناہوں کی بخشش کا طالب، صحت مانگنے والا، شفا مانگنے والا۔ لیکن نصف شعبان، شب برات کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں اور یہ وقت، یہ رات شروع ہوتی ہے، اس سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ بڑا ہی بہترین موقع ہے میرے آپ کی ہم سب کی زندگیوں میں بخشش مانگنے کا، اللہ سے رزق مانگنے کا۔